بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الیکشن مکمل ہونے کے بعد اب جو ہے معمولات زندگی دوبارہ سے آغاز ہو چکا ہے، یعنی کہ جو چھٹیاں چل رہی تھیں وہ چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں۔ تمام جو سرکاری ادارے ہیں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور اڈیالہ جیل میں ایک بار پھر عدالتیں لگنا شروع ہو چکی ہیں۔ آج اڈیالہ جیل میں القادر جو کرپشن کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس، اس میں بشرا بی بی اور عمران خان پر فرد جرم عائد ہونا تھا، لیکن آج جو ہے وہ جج صاحب موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے آئندہ سماعت 15 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بشرا بی بی کو بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، لیکن اڈیالہ جیل میں کافی گہما گہمی دیکھنے میں رہی ہے، کیونکہ عمران خان وہاں پہ موجود ہے اور الیکشن کے بعد عمران خان سے مشاورت ہونا بھی لازم تھا، تو لہٰذا عمیر نیازی اور سلمان صفدر صاحب ہیں، یہ عمران خان کے وکلاء کی جو ٹیم ہے اس کا بھی حصہ ہیں، تو انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اڈیالہ جیل سے 3 خبریں باہر آئی ہیں اور ان تینوں خبروں میں 3 مختلف دعوے کیے گئے ہیں۔ ایک خبر جو ہے وہ عمران خان کی جو اپنے وکلاء کے ساتھ گپ شپ ہے اس کے حوالے سے انڈائریکٹ خبر تھی، جس میں یہ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ جی انہوں نے 8 فروری کے انتخابات میں 2/3 میجورٹی 2/3 اکثریت حاصل کی ہے، اور اسی طرح علیمہ خان صاحبہ نے انہوں نے دعویٰ کیا جی ہماری 180 سیٹیں ہیں، اور بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے ان کے 2 موقف سامنے آئے۔ ایک تو انہوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا جی ہماری 150 نشستیں ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد ایک پریس کانفرنس کر دی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے دعویٰ کیا جی ہماری 170 سیٹیں ہیں۔ یہ قومی اسمبلی کی بات کی جا رہی ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ سر یہ مطلب اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں، اور یہ ایک موقف کیوں نہیں ہے؟ تو پھر مجھے سمجھ میں آیا، یا مجھے لگتا یہ ہے کہ یار یہ صرف نہ، چونکہ تحریک انصاف نے ہمیشہ سے ان کا جو مطمع نظر رہا ہے نا وہ یہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے بدنام کرنا ہے، اور پاکستان کے اداروں کو جو ہے عالمی سطح پہ بدنام کرنا ہے، تو اس طرح سے یہ مختلف دعوے کیے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا جو بدتمیز بریگیڈ ہے وہ ہر دعوے پہ اتنی ہی دل جمی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے، ہر دعوے پہ مطلب اگر 150 کہہ دیا تو پھر جب تک اگلا دعویٰ نہیں آئے گا تو 150 کو انہوں نے جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ پہ لے کے جانا ہے، پھر 170 آ گیا، پھر اس پہ، پھر 180 اگر آ گیا اس پہ، اور اگر کوئی اور بات آ گئی تو اس پہ لے کے چلیں گے۔ لیکن ان کا جو اصل میں جو ٹارگٹ ہے نا وہ ہے پاکستان، اور پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ دیکھیں نا ان انتخابات میں انفارچونیٹلی کہ انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ بڑی تاخیر کا شکار ہوئے، لیکن انتخابات کے نتائج کو متنازع بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ الیکشن کمیشن بھی اپنا حصے کا کردار ادا تو کر رہا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تحریک انصاف والوں نے جس طرح انہوں نے باقی مواقع پہ اپنا سیاسی اور ذاتی فائدہ جو ہے وہ ملکی مفاد سے آگے رکھا، اور یہاں بھی رکھا ہے، اور اسی وجہ سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بعض جو یورپی ممالک ہیں وہ جناب وہ پاکستان کے الیکشن پہ مختلف قسم کی رائے دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان انتخابات میں گڑبڑ ہے۔ حالانکہ پاکستان کا وزٹ کرنے والا جو دولت مشترکہ کا کامن ویلتھ کا یہ جو مبصرین کا وفد تھا، جنہوں نے پاکستان میں آ کے خود آبزرو کیا، جنہوں نے دیکھا کہ کیسے پولنگ ہوئی، کس طرح سے جو ہے پروسیس چل رہا تھا، یہاں پہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، یا کہ سموتھ پولنگ ہو رہی تھی، سیکیورٹی کے انتظامات کیسے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین انتظامات تھے، اور انہوں نے ان انتخابات کو منصفانہ قرار دیا ہے۔ لیکن یہ جو پاکستان کے الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں، ذرا دیکھیے گا یہ کون ہیں، اور یہاں پہ جو بیانات دینے والے اشخاص ہیں وہ سارے کے کون ہیں؟ میجورٹی ان میں جو ہے وہ آپ کو یہودی نظر آئیں گے۔ اور آج بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ سر یہ پروجیکٹ عمران نہیں ہے تو ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے۔
حالانکہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو حمایت یافتہ آزاد تھے وہ سب سے زیادہ تعداد میں جیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ الیکشن بھی منصفانہ نہیں ہے، اور ان انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو ذرا پہلے وضاحت کر لیں کہ کیا کے پی کے میں آپ کو جو رزلٹس آئے وہ قبول ہیں یا نہیں قبول ہیں، یہ بتائیے گا ضرور۔ اگر آپ کو کے پی کے رزلٹس قبول ہیں تو پھر پنجاب میں آنے والے رزلٹس پہ آپ کو اعتراض کیوں ہے، بلوچستان کے اعتراض کیوں ہے، سندھ پہ اعتراض کیوں ہے، یہ ذرا وضاحت فرمانی چاہیے نا، تو تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر آپ کے اندر ہے کیا۔ کیونکہ اگر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک صوبے میں منصفانہ ہوئے اور باقی جو پورے ملک میں ہے جو وہ جی وہاں پہ جھرلو پھر گیا، تو یہ ذرا پاکستان پہ ظلم جو کیا جا رہا ہے نا تحریک انصاف کی شکل میں، یہ جو پاکستان پہ سامراجی قوتوں کا ایک نظام مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا سد باب جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو تحفظات ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر تحریک انصاف والے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس فارم 45 ہے اور فارم 47 میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو سر عدالتیں کھلی ہیں، جائیں عدالتوں میں، آپ وہاں پہ جا کے اپنی میجورٹی ثابت کریں اور آپ کے حصے میں آپ کا وہ جو رزلٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ آپ عدالتوں میں جائیں، اس طرح سے پروپیگنڈا کر کے اس پورے پروسیس کو، اس بڑے جمہوری پروسیس کو جو ہے وہ گندا نہ کریں، اور آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 180، کوئی کہتا ہے 170 تک، کوئی کہتا نہیں جی 150۔ پہلے کم از کم ایک موقف ہی جو ہے وہ آپ کا سامنے آ جائے۔ اور ویسے بھی یہ جو یہاں پہ سکور بورڈ پہ نظر آ رہا ہے نا، یہ 100 یا 101 کہ یہ جو مکمل آزاد ہیں، تو سر یہ سارے کے سارے تحریک انصاف کے نہیں ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں میں نے آپ کے ساتھ یہ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں کہ اصل میں ٹوٹل تحریک انصاف کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ایکچوئل اسٹرینتھ کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے جو پروسیس کا آغاز کیا ہے اس کے اب تک کے نتائج کیا ہیں۔ یعنی کہ ایک تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے مابین گزشتہ شب ایک ملاقات ہوئی جس میں آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ موجود تھیں۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اس ملاقات میں موجود تھے، اور اطلاعات کے مطابق یہ ملاقات جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کی رہائش گاہ پہ ہوئی، اور اس ملاقات میں ابتدائی طور پہ میاں نواز شریف کا جو پیغام ہے وہ سابق صدر صاحب تک پہنچایا گیا ہے، اور اصولی فیصلہ جو دونوں جماعتوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو اس وقت ایک مشکل میں پھنس چکا ہے، مشکل ہی ہے نا، ظاہر ہے کسی کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے، تو سب مل کے پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں گے، یعنی کہ مل کر جو ہے وہ چلنے کے آپشنز جو ہیں اس حوالے سے مثبت سوچ کا اظہار کیا گیا کہ ہم اکٹھے چل سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حتمی فیصلہ ہو گیا، اس حوالے سے اچھی خبریں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب صدر زرداری صاحب اور میاں نواز شریف کی ملاقات جو ہے یہ طے کی جا رہی ہے، اور ممکنہ طور پہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ بڑی ملاقات جو ہے وہ لاہور میں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ میاں شہباز شریف کا رابطہ ہو چکا ہے اور ملاقات شیڈول کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات لاہور میں ہو جائے یا پھر کراچی جانا پڑے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور چودھری شجاعت حسین کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جو ایکچوئل سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں یہ پی ڈی ایم 2 بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ موسٹلی یہ ساری وہ جماعتیں ہیں جو 16 ماہ تک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جو انہوں نے ایک حکومت اسٹیبلش کی تھی جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ اور شہباز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم پاکستان تھے۔ تو لہٰذا اب دوبارہ سے یہ تمام جو جماعتیں ہیں وہ رابطے کر رہی ہیں، لیکن 16 ماہ کی حکومت اور یہ 5 سالہ مینڈیٹ، اس میں ذرا فرق ہوگا، چیزیں ڈیسائیڈ کی جائیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں سارے عہدے جو ہیں وہ نئے آنے، یعنی کہ سینٹ کے انتخابات آگے ہونے ہیں، اس میں وہ بھی ڈسکس ہوں گے۔ اگلا چیئرمین سینٹ کون ہو سکتا ہے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کون ہوگا، صدر مملکت کا انتخاب ہونا ہے وہ کون ہوگا، اس کے علاوہ وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور دیگر جو ہوتے ہیں، اور مرکز کے ساتھ ساتھ سر
میرا خیال ہے کہ پنجاب بھی ڈسکس ہوگا، کیونکہ یہاں بھی پھر جو وہاں پہ اتحادی ہوں گے یہاں پر بھی اتحادی ہوں گے، کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون اس وقت تک جو ہے وہ عددی اکثریت میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے بھی پنجاب میں جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اچھا پرفارم کیا، اور اس بار ان کی 10 سیٹیں جو ہیں پنجاب میں وہ جیت چکی ہے۔ تو مرکز میں اگر یہ اتحاد ہوگا تو پنجاب میں بھی یہ اتحادی ہوں گے اور پنجاب کی بات بھی کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو بڑا فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم کا عہدہ کس کے پاس ہوگا اور صدر مملکت کا عہدہ کس کے پاس ہوگا، یہ فیصلہ بھی ہوں گے۔ مسلم لیگ نون چونکہ بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ چاہے گی کہ وزیر اعظم کا عہدہ ان کے پاس ہو۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنے اور ایک جو ہے وہ ایگزامپل سیٹ ہو جائے، ایک نوجوان وزیر اعظم۔ مولانا فضل الرحمان اس اتحاد کا حصہ ہیں، وہ بھی چاہیں گے کہ ان کو کوئی اچھی پوزیشن مل جائے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی جو سیٹیں وہ ذرا کم ہیں، اس بار ان کے پاس ابھی تک جو ہے وہ 3 نشستیں ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو سچویشن ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، ایک طرف یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو کہ اس ملک کو موجودہ ایک بحرانی صورتحال سے نکالنا چاہتی ہیں، دوسری طرف اڈیالہ کے جو مقیم ہیں عمران خان صاحب، وہ اپنی اسی ڈگر پہ قائم ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو ان کے امیدواران ہیں، ووٹر سپورٹر ہیں، ان کو کال دیا ہے کہ سر دوبارہ باہر نکلو۔ کل اتوار کے دن وہ کہتے ہیں جی ذرا باہر نکلو اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرو۔ ہاں اس بار تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پرامن احتجاج، اور اب یہ پرامن احتجاج کیسا ہوگا یہ تو کل ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن تحریک انصاف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جی ہمارے رزلٹس چینج کیے گئے ہیں تو لہٰذا ہم نے اپنا حق لینا ہے تو RO آفس کے سامنے احتجاج کیا جائے۔ احتجاج کرنا جمہوریت کا حسن ہے، آپ کریں احتجاج، میرا خیال ہے کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن میں ایک آپ کے لیے مشورہ دیتا چلوں کہ سر آپ جو ہے نا یہ خیال رکھیے گا کہ یہ 2013 بھی نہیں ہے اور یہ 2018 بھی نہیں ہے، اور اس وقت نہ کوئی جنرل پاشا بیٹھا ہے اور نہ کوئی ظہیر الاسلام ہے، نہ کوئی باجوہ ہے اور نہ کوئی فیض حمید ہے، تو لہٰذا یہ 2024 ہے، اور ویسے بھی اب 2010-11 سے 2024 تک مطلب 14 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اگر 2010-11 میں یہ بچہ گود لیا گیا تھا تو اس وقت یہ چھوٹا سا تھا، نومولود تھا، لہٰذا اس وقت اس کی ضد وغیرہ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے درگزر بھی بندہ کر جاتا ہے نا، کہ بچہ ضد کرے تو پھر وہ کہتا ہے چل یار سختی کرنے دی لوڑ نہیں، چھوٹا جو ہے نا چل کوئی گل نہیں۔ لیکن اب اگر وہ اس کی عمر 14-15 سال کے قریب پہنچ چکی ہے، یعنی کہ بڑا ہو گیا، تو پھر اگر اس ایج میں بچہ ضد کرے اور پہلے کی طرح کہے کہ جی میرا لاڈ پیار ویسا ہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس عمر میں 2-4 تھپڑ پی جاندے ہوندے نے۔ تو ذرا یہ خیال رکھیے گا کہ اگر آپ نے 2013 سمجھ کے اسی طرح کا احتجاج کرنے کی کوشش کی تو سر پھر آپ کو جو ہے وہ ذرا آگے سے سخت جواب ملے گا، چونکہ بڑے ہو چکے نا، آگے سے ممکنہ طور پہ آپ کو جو ہے وہ تھپڑ شپڑ پڑ سکتے ہیں، تو لہٰذا احتجاج کر لیں، لیکن آپ آئین قانون اور جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی احتجاج آپ کرتے رہیں، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ دعوے، یہ پریس کانفرنسیں اور آپ جناب یہ بڑی بڑی تقریریں کرنے میں لگے رہیں، احتجاج کرنے میں لگے رہیں، اور اسی کے نیچے جو ہے وہ یہ ٹائم پیریڈ گزر جائے اور یہ جو باقی جو چند گھنٹے ہیں یہ گزر جائے، اور آپ کو پھر اندازہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور کچھ آپ کو ویسے اندازہ ہے، جیسے کہ ابھی دیکھیں نا تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ جو آپ کو رزلٹ شیٹ نظر آ رہی ہے، یہ ایک جو 100 آزاد امیدوار ہیں، وہ کہتے ہیں جی 100 کے 100 ہمارے ہی ہیں۔ سر ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ان 100 میں تقریباً کوئی 18 سے 20 ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کو آپ خالصتاً آزاد کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کا تو تحریک انصاف سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی آزاد حیثیت میں جیتے ہیں، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ لوگ اس سے پہلے جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ میں نے بڑے محتاط اندازے میں آپ کو یہ فگر دیا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اب آپ اس 100 میں سے 20 لوگ اگر نکال دیں تو پیچھے کتنے بچے؟ 80۔
اور ان 80 میں ایسی بھی رپورٹس ہیں کہ تقریباً کوئی 35 سے 40 لوگ ایسے ہیں کہ جو کمٹمنٹس دے چکے ہیں، جن لوگوں نے اپنے فارم فل کر چکے ہیں، جو لوگ اپنے سائن کر چکے ہیں، اور وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ ہوں گے۔ اب ایک دسترخوان سجایا گیا ہے بلاول ہاؤس میں، اور اس دسترخوان پہ کچھ خاص مہمان تھے۔ ان خاص مہمانوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان لوگوں کو چند گھنٹے قبل جو ہے بڑی بڑی خبریں، خوشخبریاں ملی کہ یہ اگلے 5 سال کے لیے پاکستان کی پارلیمان کے ممبر منتخب ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ہے آج کے دن تک ابھی تک جو ہے وہ پارٹی کا جو ٹیگ ہے وہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ آزاد حیثیت میں ہے۔ تو میں نے جو چیک کیا، مجھے یہ پتا چلا کہ تقریباً کوئی وہاں پہ 10 سے 15 لوگ جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں۔ اچھا، ان میں 2-3 کے نام ہیں میرے پاس، لیکن میں ابھی ان کے نام ڈسکلوز نہیں کروں گا۔ اور بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ماضی میں بڑی خطرناک قسم کی ویڈیوز بھی جاری کی تھیں، اب آپ اندازہ لگائیں ان میں کون کون ہے۔ اور اسی طرح مسلم لیگ نون یہ جو بات کر رہی ہے نا کہ جی ان کے پاس میجورٹی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ آزاد جو حیثیت میں آنے والے ہیں، ان میں کوئی 25 سے 30 لوگ ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور مسلم لیگ نون نے بھی جو آزاد منتخب ہوئے ہیں ان سے رابطوں کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے، جس میں اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ رابطے کر رہے ہیں، اور اگلے جو 24 گھنٹے ہیں، 24 سے 48 گھنٹے، اس دوران آپ کو اس حوالے سے بڑی اہم خبریں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں، کیونکہ بڑی تصویریں جاری ہوں گی، اور لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ بلاول ہاؤس میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے دائیں بائیں آپ کو کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح کی تصویریں آپ کو جاتی عمرہ سے جو ہے وہ مل سکتی ہیں، ماڈل ٹاؤن میں ملاقاتہ کوئی نہیں جونی، وہاں پہ آپ کو کچھ تصویریں ملیں گی۔ اور پھر اس کے بعد جو اس وقت آپ کو پارٹی پوزیشن کا یہ جو بورڈ نظر آ رہا ہے نا، اس پہ سچویشن کیا ہوگی، اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئی 10 سے 12 آپ پیپلز پارٹی میں پلس کر لیں، اور تقریباً کوئی 25 سے 30 میں ذرا محتاط ہو کے بتا رہا ہوں وہ نون لیگ میں پلس کر لیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو اصل رزلٹ ہے وہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ جو تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے آج کی یہ جو بیلنس شیٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ پھر کہاں آ جائے گی؟ تو سر یہ آ جائے گی 2013 کے قریب، یعنی کہ وقت کا پہیہ جو ہے وہ واپس گھوم چکا ہے۔ اگر ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو انتظار کر لیجئے گا چند گھنٹے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ کیونکہ 2013 میں کیا تھا؟ 2013 میں تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی حکمران جماعت تھی۔ 2013 میں مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، 2013 میں سندھ میں پیپلز پارٹی حکمران تھی، اور 2013 میں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، 2013 میں بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت تھی۔ سر یہی کچھ اب ہونے جا رہا ہے، اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی سیاسی ویژن کی وجہ سے، وہ ویژن جو کئی سال پہلے انہوں نے دیا جب انہوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا، جس میں یہ بات ڈیسائیڈ کی گئی، یہ عزم کیا گیا کہ مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا، جس کو جہاں سے میجورٹی ملے گی اسی کو وہاں کا حق حکمرانی دیا جائے گا۔ تو اب تحریک انصاف کے پاس خیبر پختونخوا میں میجورٹی ہے تو حکومت کریں گے، مرکز میں مسلم لیگ نون کے پاس میجورٹی ہوگی تو مسلم لیگ نون کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ وہاں پہ فیصلہ کریں گے کون وزیر اعظم ہوگا۔ وزیر اعظم کا عہدہ مسلم لیگ نون کے پاس ہوگا، لیکن ایوان صدر میں دوسری بڑی جو پارٹی ہوگی ان کا نمائندہ بیٹھے گا۔ اسی طرح بلوچستان میں مخلوط حکومت ہوگی، لیکن اس حکومت کو مجھے لگتا ہے کہ لیڈ جو ہے وہ طاقتور کریں گے۔ یہ ذرا محتاط میں نے ہو کے بات کی، آپ کو سمجھ آپ کو آ جائے گی۔ اور سندھ میں پیپلز پارٹی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت میں ہوگی، چونکہ پنجاب میں بھی جو یہ آزاد ہے نا سارے، ان میں سر ایک بڑی تعداد ہے
جو ریئل انڈیپینڈنٹ ہے انہوں نے اپنے فیصلے بھی کرنے ہیں، وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا یہاں بھی جو تحریک انصاف ہے وہ آپ کو مطلب 2013 سے ذرا تھوڑی سی زیادہ طاقت میں نظر آئے گی، لیکن ہونا اتنے بھی اپوزیشن چ حکومت میں یہ نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا میثاق جمہوریت کی بدولت اس پاکستان میں ایک ایسا سیٹ اپ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس کی میچورٹی ہے، کیونکہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جناب ایوان صدر میں بیٹھا ہوا صدر علوی بھی بس شکار کرنے میں بیٹھا ہے کہ کس بس ٹائم آوے تو جناب یہ کر دوں، کیونکہ ان کا تو بس نہیں چل رہا کہ وہ تحریک انصاف کو دعوت دے دیں کہ آ جائیں حکومت بنا لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی چیزیں واضح نہیں ہیں نا، تو جب ان کو یہ دعوت دینی پڑے گی تکلیف بڑی ہوگی۔ اور دوسرا ان کی خواہش یہ ہے کہ اگر ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے تو ایک باری پھر الیکشن کروا دیے جائیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ صورتحال اس طرف جائے گی کہ صدر صاحب کی خواہش پوری ہوگی، بلکہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ میچورٹی کا مظاہرہ کرے گی اور پاکستان کو موجودہ سیاسی بحران سے نکال پائے گی اور نکال کے دکھائے گی۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔